بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے غزل جگر مراد آبادی کی غزل۔ یہ جگر مراد آبادی کی غزل ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 3 ہے غزل کا، جو کہ غزل کے شعر نمبر 1، 2، 3 اور 4 پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس غزل کو لکھنے والے شاعر کا نام جگر مراد آبادی ہے۔ پہلے میں آپ کو جگر مراد آبادی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ آسمان سخن کا ایک روشن اور تابندہ ستارہ، جس کی علمی روشنی سے ایک زمانہ منور ہوتا ہے۔ جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا۔ آپ بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بعض وجوہات کی بنا پر بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد آ بسا، چنانچہ آپ جگر مراد آبادی کے قلمی نام سے معروف ہو گئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جن میں فارسی کی ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں کہیں۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول شاعر تھے۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، اسی لیے اکثر مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت داغ دہلوی سے متاثر نظر آتے ہیں، لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ جگر مراد آبادی نے 1958 میں وفات پائی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 1 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ آدمی انسان یا بشر کو کہا جاتا ہے۔ ملنا ملاقات کرنا، دل قلب، کسی سے مراد کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ انسان اس دنیا میں لحاظ رکھتے ہوئے ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن دلوں میں فاصلے اور دوریاں بہت پائی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی چہل پہل دیکھ کر اور انسانوں کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیکھ کر دل کو راحت محسوس تو ہوتی ہے، لیکن جب یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ لوگ محض دنیاوی ضروریات کے تحت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں دوریاں ہی دوریاں پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر اور نفرتیں آباد ہیں۔ بقول شاعر، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ظاہری ملاقاتوں اور دلی قربتوں میں انسان زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔
دل میں محبت پائی جائے تو فرقت بھی قربت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو روحی کا جو مرض پروان چڑھ رہا ہے، یہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، کیونکہ جب چہروں پر مسکراہٹیں سجی ہوں اور دل قدورتوں سے بھرپور ہوں تو ان حالات میں معاشرتی فلاح و بہبود کا ہر خواب چکناچور ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر: میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دل محبتوں کی آماجگاہ ہوتے ہیں، اگر دلوں میں محبتوں کو آباد کر لیا جائے تو جسمانی قربتوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر اس شعر میں ہمیں سچی محبت کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر: ایک مقدس کام کرنا چاہتا ہوں، ایک مقدس کام کرنا چاہتا ہوں، میں محبت عام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: بھول جانا، فراموش کر دینا، ستم، ظلم، دکھ یا تکلیف، سادگی، بے تکلفی، سادہ انداز، ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: میرا محبوب مجھ سے اس قدر محبت اور اپنائیت سے ملتا ہے کہ میں اس کا ہر ظلم اور دکھ بھول جاتا ہوں جو وہ مجھے دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: شاعر کہتے ہیں کہ محبت بھی کیا چیز ہے کہ عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے۔ محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ جانے کتنے زخموں پر مرہم ثابت ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے مصائب اس کی ایک نظر کرم سے راحتوں میں بدل جاتے ہیں۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے اور اپنی دلربا نگاہوں سے نظر کرم ڈالتا ہے تو عاشق ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کو یوں بھول جاتا ہے جیسے اسے وہ دکھ اور تکلیف ملے ہی نہ تھے۔ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تمہیں ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا طرز گفتگو اس قدر شیریں ہوتا ہے کہ اس کی تمام تلخ باتیں بھول جاتا ہوں۔ محبوب کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے غصے کی تمام کیفیات ہوا ہو جاتی ہیں۔ محبوب کچھ اس سادگی سے ملتا ہے کہ یہ سب بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ لمحے پہلے مجھ پر برس رہا تھا۔ محبوب کچھ اس سادگی سے ملتا ہے: مجھ سے نالاں دکھائی دے رہا تھا، مجھ سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے محبوب کی سادگی دیکھ کر شاعر کو یاد آ رہا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی
نہیں۔ شاعر محبوب کی محبت میں کھو چکا ہے، محبوب کی ادائے بے نیازی بھی اسے بھلی معلوم ہوتی ہے، اور محبوب کے انداز ستم میں بھی اسے پیار نظر آتا ہے، گویا وہ محبوب کی ہر ایک ادا پر قربان ہوتا دکھائی دیتا ہے، محبوب کے لیے دل و جان نچھاور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بقول شاعر: یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تغافل، یہ ادا، یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تغافل، یہ ادا، یہی انداز تو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: پھولوں کا رنگ، پھولوں کی خوبصورتی، ہنسی، مسکراہٹ۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: اے محبوب، آج تمہاری ہنسی دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں یوں لگتا ہے کہ تیری مسکراہٹ پھولوں کے رنگ میں آ گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: شاعر کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادا ہی قابل دید ہوتی ہے، محبوب کی نگاہوں میں اسے ہمیشہ مستی چھائی نظر آتی ہے، محبوب کی چال کے جال میں پھنس جانا ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے، اس کی مسکراہٹ میں کھو جانا تو عاشقی کی معراج کہلاتی ہے، اس لیے محبوب کے مسکرانے سے اس کے چہرے پر جو خوبصورتی پھیلتی ہے، شاعر اس کو پھولوں کے رنگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بقول احمد فراز: سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں: جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے، جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے، میر کا شعر یا غالب کی غزل لگتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھول جب تک کلی کی صورت میں بند ہوتا ہے، کوئی نگاہ اس کا تعاقب یا پیچھا نہیں کرتی، مگر جیسے ہی وہ اپنا نقاب اتار کر گلستان میں اپنا نظارہ عام کرتی ہے تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی طرف اٹھ پڑتی ہیں۔ اس لیے شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب جب تک سنجیدہ رہتا ہے تو چاہے وہ اپنے چاہنے والے اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتے، مگر جب وہ مسکراتا ہے اور مسکراہٹ گلاب کا رنگ بن کر اس کے رخساروں پر پھیل جاتا ہے تو بہت سو کا ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت کو ایک شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے: انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیے، انگلی دبا کے دانتوں میں وہ مسکرا دیے، بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: سلسلہ تعلق یا واسطہ، فتنہ فساد یا معاملہ، قیامت روز حشر، خوش قامتی لمبا قد۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: اے محبوب، تیرے طویل قد کی کیا تعریف کروں، تیرے قد میں مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا سر و قامت ہونا، آنکھوں میں قیامت کا منظر،
برپا کر دیتا ہے اور قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے محبوب کے حسین ترین بلند قامتی سے ملتے ہیں۔ محبوب کا طویل قد قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محبوب کے سراپائے حسن کو دیکھ کر اکثر لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی طویل قد کے اندر دنیا تلاش کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کی سیاہ زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ لمبا قد، نشیلی آنکھیں اور لہراتی زلفیں انسان کو مسحور کر لیتی ہیں۔ مرزا غالب ایسا شاعر اسی احساس کو یوں بیان کرتا ہے: تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم، تیرے سر قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ انسانی شخصیت میں قد و قامت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شخصی خوبصورتی میں پورا سراپا مل کر قد و قامت کی تشکیل دیتا ہے۔ بہت سی شاعر ہیں جنہوں نے محبوب کے سراپا کو موضوع سخن بنایا۔ اکثر شاعروں کی غزلیات کا موضوع ہی محبوب کا خوبصورت دل ربا سراپا ہوتا ہے۔ بقول شاعر: قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، جو وہ سر و قامت لب بام آیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 3 جو کہ غزل کے شعر نمبر 1، 2 اور 3 اور 4 پر مشتمل تھا، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ کل ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔